بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ رہے تھے اللہ رب العالمین بتا رہا تھا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ ضلالت خود اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، مشقتیں مصیبتیں اپنے اوپر خود اٹھاتے ہیں، دین اسلام پر تعام و تشریح کرتے ہوئے، دین اسلام کو مذاق سمجھتے ہوئے، دین اسلام کے اندر غلو کرتے ہوئے، دین اسلام کو مذاق سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین اسی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جنگ کے اندر کبھی تم نے پشت پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. یہ طریقہ ہے. مومن ہمیشہ بردبار ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مضبوط قوی وہ ہے جو سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب بھی تم ملو، اذا لقیتم الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفا فلا تولوهم الادبار. زحف کہتے ہیں جس طرح ایک بچہ آرام سے چلتا ہے، اپنے ایڑیوں کے بل چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب جنگی سامان انسان کو لدا ہوا ہو، جنگ کے میدان میں کھڑا ہو تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں فلا تولوهم الادبار، تم ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے سکھائی تھی کہ مومن بندہ کبھی بھی پیٹھ پھیر کر بھاگے نہ جنگ سے. اور اس کے علاوہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. یہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہمت دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر جب میدان کے اندر آ گئے ہو، میدان کے اندر کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی نصرت آ گئی ہے، اس کے بعد تم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.